महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी पाकिस्तान का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस मौके पर बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज इस धरने को 4 रोज़ हो गए हैं। ये तारीख़ी धरना अज़्म और हौसले का पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है। अवाम पर बिजली के बम गिर रहे हैं, कोई अवाम की दाद रसी करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि जो हुकूमत ने तय कर लिया है वही होगा। उनका कहना था कि आज ख़वातीन बड़ी तादाद में जलसे में शामिल होंगी। लाहौर में ख़वातीन को रोका गया, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को रोक लिया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि एक ही ख़ानदान की हुकूमत है, ये रुकावटें डालकर अपने हालात ख़राब कर रहे हैं। लाहौर में भी धरना शुरू हो चुका है। हमने 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करना फ़र्ज समझा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने बड़ी हिकमत और अज़्म से पुरअज़्म मुज़ाहमत का फ़ैसला किया है। धरने के शुरका गर्मी, हब्स और बारिश के बावजूद मौजूद हैं। आए दिन शुरका की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आज ख़वातीन का बड़ा जलसा मुनक़िद करने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात किए थे और धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन जमात इस्लामी का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये धरना जारी रहेगा और उसका दायरा पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पेश करदा नए बजट पर शदीद तनकीद करते हुए उसे अवाम मुखालिफ करार दिया। पार्लियामेंट या लोकसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट के ज़रिए मुतवस्सित तबके की पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये अवाम मुखालिफ बजट है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना और मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि ये बजट मुल्क और जमहूरी ढांचे को ये बजट मुल्क और जमहूरी ढांचे के मुनाफी है जो अवाम के लिए नुकसानदेह है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम में खौफ का माहौल पैदा कर रही है और लोग खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में तालीम के लिए सबसे कम रकम मुख्तस की गई है और वज़ीर ख़जाना ने पेपर लीक मामले में एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट का मकसद बड़े सनतकारों, बालादस्ती वाली सियासत और एजेंसियों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में टैक्स टेररिज्म का बोलबाला है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका कहना था कि किसानों के मुतालबे को भी बजट में नज़रअंदाज किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान कई बरसों से तहरीक चला रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के मुकम्मल ख़ात्मे को जंगबंदी की अहम शर्त करार दिया है, जबकि ये हदफ गैर माकूल और नामुमकिन है। सरगई लावारोफ ने मलेशिया के दौरे के इख्तिताम पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त गज़ा की पट्टी में जंग और खूनरेज़ी के ख़ात्मे का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुतालबे के जवाब में कहा कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमास मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती। लावारोफ ने मज़ीद कहा कि मैं समझता हूँ और मेरे बहुत से साथी मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी ऐसी तंजीम को तबाह करना मंतकी नहीं है जो मुस्लिम ममालिक में मौजूद है और उसके पास काफ़ी सलाहियतें और हिमायत भी है। लावारोफ ने मज़ीद कहा कि हम फ़लस्तीनी इत्तेहाद की बहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी हुकूमत के जंगी तैयारों ने एक बार फिर
جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح جنوبی لبنان کے ہولا، مرکبہ، ایتشاب، خیام، شاہین، یارون، میس الجبل، کفرکلا، ایترون اور برج الشمالی پر بمباری کی ہے، جس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کی رپورٹیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حزب اللہ لبنان نے اس حملے سے قبل اپنے 2 الگ الگ بیانات میں کہا تھا کہ غزہ میں ثابت قدم ملت فلسطین اور اس کی شجاع و شریف استقامت کی حمایت اور جنوب لبنان کے پرامن اور پائیدار دیہاتوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین کے شتولہ اور المنارہ علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے اڈوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیاں خالی ہو گئیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق جارحہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی ایک تصویر شائع کر کے لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل کو حملے کی دھمکی دی ہے، اس لیے موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کاٹز کا یہ بیان اردوغان کے اس بیان کے جواب میں ہے کہ جس میں اردوغان نے کہا تھا کہ ترکیہ اسرائیل میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے لیبیا اور قرباغ میں مداخلت کی تھی اور اسے ایسا کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اردوغان نے مزید کہا کہ ہمیں بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل فلسطین میں مزید تباہی انجام نہ دے سکے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پوری انسانیت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی، فلسطینی عوام کو نشانہ بنانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم انہیں نابود نہیں کر سکتے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی ریاست فلوریڈا کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے یہ احتجاج سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے سامنے ٹرمپ اور بنیامن نتنیاہو کی ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر مظاہرین غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف نعرے لگا کر غزہ میں جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آئرلینڈ کے شہر کورک میں بھی فلسطین کے حامی مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت جاری رہنے کی مذمت کی۔ جرمنی، ترکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے عوام نے بھی اپنے مظاہروں میں فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے اور غزہ میں نسل کشی کے جرم میں نتنیاہو کی گرفتاری کے لیے قانونی اقدامات میں تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا دسیوں ہزار صہیونیوں نے بھی تل ابیب اور مقبوضہ سرزمین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے نتنیاہو کی کابینہ کو سرنگوں کرنے اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حصول پر زور دیا۔ ترکیہ کی اناطولیہ خبر رساں ایجنسی نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر اسرائیل اور پیراگوئے کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران تماشائیوں کی جانب سے فلسطینی پرچم لہرائے جانے کی تصاویر بھی شائع کی۔ کھیل کے میدان میں تماشائیوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مہلک اور تباہ کن جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے جنوسائیڈ اولمپک کے موضوع پر لکھا ہوا ایک بینر آویزاں کیا۔ میدان میں موجود تماشائی فری فلسطین کا نعرہ لگا رہے تھے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بھی ایکس سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اولمپک ویلیج میں ایک عمارت میں فلسطینی پرچم لہرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی نوجوانوں نے پیرس میں 2024 کے اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک ویلیج میں ایک عمارت کے اوپر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔
فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت میں امریکہ، یورپ اور دنیا کے سبھی ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا کے بیدار ضمیر انسان اسرائیل اور اس کے حامیوں سے برملا اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روس کی طرف سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو کازان میں ہونے والے بریکس سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 8 جولائی کو روسی صدر نے اپنے ایرانی ہم منصب کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ہوئی ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی صدر نے تہران اور ماسکو کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے مسودے پر دستخط کرنے کی اپنی تیاری کا بھی اعلان کیا۔